السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج آپ حضرات کی خدمت میں مسجد اقصیٰ کے متعلق چند باتیں پیش کرنی ہیں۔ مسجد اقصیٰ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اقصیٰ میں ادا کی ہوئی ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ یہ اس کا اجر ہے، یہ اس کی قیمت ہے۔ مذہب اسلام کے اندر مسجد اقصیٰ کا مقام تیسرے نمبر پر آتا ہے۔ بیت اللہ، مسجد نبوی، اور اس کے بعد میں جو مرتبہ اور مقام ہے وہ مسجد اقصیٰ کا ہے، جس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ مذہب اسلام کے اندر مسلمانوں کے دلوں میں مسجد اقصیٰ کی کتنی قیمت ہے اور کتنی اہمیت ہے۔ حضرات ناظرین، مسجد اقصیٰ کی تعمیر سب سے پہلے جنہوں نے کی ہے وہ ایک نبی ہیں جن کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے ہی اس گھر کو تعمیر کیا فلسطین کے اندر۔ جب وہ بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہو گئے اور اس کی تعمیر کے 40 سال کے بعد میں ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام جب فلسطین گئے ہیں تو وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کو مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد کے اندر ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد کے اندر نبی آئے ہیں جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو گھر تعمیر کیا مسجد اقصیٰ کو وہ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ پھر ان کی اولاد کے اندر سلیمان علیہ السلام آئے جو داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، تو انہوں نے مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا دوبارہ سے۔ خستہ ہو گئی تھی وہ، کئی اس کے حصے شہید سے ہو گئے تھے، تو پھر انہوں نے از سر نو تعمیر کیا اور جناتوں سے انہوں نے مدد لی ہے۔ اس کے بعد میں یہودوں کی آپسی لڑائی چلتی رہی اور لوگ قومیں حملہ کرتے رہیں، جن کا تسلط ہو جاتا، جن کا قبضہ ہو جاتا، وہ اس کو شہید کر دیتے اور دوبارہ سے جو دوسری چیز تعمیر کر دیتے۔ اس کے بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو عیسائیوں نے وہاں پر قبضہ کر لیا۔ عیسائیوں نے وہاں پر قبضہ کر کے وہاں پر گرجا بنا لیا۔ گرجے کا سلسلہ چلتا رہا اور اس کے بعد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ وہاں پر مسجد کے نشانات مٹ چکے تھے۔ پیارے نبی علیہ السلام کو معراج کرائی گئی تو پیارے نبی علیہ السلام جب وہاں پر پہنچے ہیں اور پہنچنے کے بعد میں دیکھتے ہیں کہ یہ مسجد اقصیٰ ہے اور یہاں پر انبیاء علیہ السلام نے نمازیں پڑھی ہیں اور انبیاء علیہ السلام یہاں پر رہے ہیں، تو وہاں پر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز نبیوں کو پڑھی ہے۔ نبیوں کی امامت جس جگہ پر کی ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ وہاں آپ نے اپنے براق کو باندھا ہے اور وہاں پر ایک چٹان ہے، چٹان کے پاس میں اس کے قرب کے اندر نیچے ایک تہخانہ ہے جہاں پر انبیاء علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام مسجد اقصیٰ گئے ہیں، وہاں پر نماز پڑھائی ہے۔ حضرات ناظرین، اس کے بعد میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے اور آپ وہاں پر فاتح بن کر پہنچتے ہیں تو اس کی چابی بغیر لڑائی کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی۔ ظہر کا وقت ہوا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ عیسائیوں نے کہا کہ آپ یہیں نماز پڑھ لیں۔ فرمایا نہیں، میں مسجد اقصیٰ کے اندر نماز پڑھوں گا۔ آپ وہاں آئے اور دیکھا کہ نشانات مٹ چکے تھے، دیکھا کہ ایک چٹان ہے بہت بڑی، اس کو صاف کیا، وہاں پر آپ نے نماز پڑھی۔ یہ تاریخ میں جو واقعات ملتے ہیں ان کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد میں وہاں پر اسلامی حکومت قائم ہو گئی اور اسلامی حکومت قائم رہی۔ عباسیہ خلیفہ
عبد الملک بن مروان نے جب وہاں پہنچا ہے تو وہاں پر اس نے مسجد اقصی کو تعمیر کیا۔ آج جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں فوٹوؤں کے اندر، تصویر کے اندر، جو مسجد اقصی ہے اور قبۃ الصخرہ ہے، یہ اسی زمانے کی تعمیر ہے جس کو عبد الملک بن مروان نے شروع کی اور اس کے بیٹے ولید نے اس کو مکمل کیا۔ یہ اس زمانے کی تعمیر ہے۔ حضرات ناظرین، یہ جو قبۃ الصخرہ اور مسجد اقصی یہ ایک بہت بڑے احاطے کے اندر گھری ہوئی ہے۔ یہ ساری چیز سے اسلام کا، مسلمانوں کا گہرا تعلق ہے۔ جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ مسجد اقصی یہ ہے اور قبۃ الصخرہ یہ ہے، یہ پورا مسجد اقصی ہے۔ قبۃ الصخرہ ہو، مسجد اقصی ہو، اور اس کا جو علاقہ، اس کی پوری جگہ ہے، یہ ساری کی ساری مسجد اقصی ہے۔ اس پر مسلمانوں کا حق ہے، چاہے وہ قبۃ الصخرہ ہو اور چاہے مسجد اقصی ہو۔ اسلام کا، مسلمانوں کا اس سے گہرا تعلق ہے۔ حضرات ناظرین، تو مسجد اقصی کی تعمیر ہوئی اور یہ سارا جو مسئلہ ہے آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو مسجد اقصی اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے بڑی اہم ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک وہاں کے مسلمانوں کو اور ہم سب مسلمانوں کو مسجد اقصی آزاد کرنے کے لیے اور مسجد اقصی کو آزاد کروانے کے لیے توفیق عطا فرمائے اور مسلمانوں کو مسجد اقصی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔